الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعے کے دن جو مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ ترتیب وار ہم قرآنی آیتوں کی وضاحت اور تفسیر اس پروگرام کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران، تھرڈ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 104 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں آیت نمبر 105 سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑنا۔ پچھلی آیت میں بھی کچھ اسی طرح کا مضمون گزرا جو پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفریقہ نہ پھیلاؤ، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، اتحاد کو قائم رکھو۔ پھر اگلی آیت میں مزید ان لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے ایسا کیا اور اس کے نتائج انہوں نے بھگتے، جیسا کہ یہود و نصارہ، یہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے تھے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی انتہا درجے کی راسخ ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، اور تم ان کو پہلے بھی دیکھتے رہے، زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کے فرقہ بازی کو تم دیکھتے رہے، اور تم خود دور جاہلیت میں متفرق تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ لیکن پچھلی آیت میں جس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ ہوا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم ایک دوسرے سے ایسے پیش آنے لگے کہ جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اخوان یعنی بھائیوں کی طرح ہو گئے تم لوگ۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی، اور ایک دوسرے سے جڑے رہنا، اتحاد کے ساتھ وابستہ رہنا، یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، سکون کی دولت ہوتی ہے، اور بہت سارے کام بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں جہاں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی بھی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث کریمہ میں اس کی بہت ساری تاکیدیں ملتی ہیں، اور مسلمانوں کو جماعت سے، بڑے گروہ سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو، سارے کے سارے جو پچھلے بزرگان دین آئے معاذ اللہ سبھی کو کوئی گمراہ قرار دے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دے دی تھی اور فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے چند لوگ گمراہ ہو جائیں، چند لوگ بھٹک جائیں، لیکن سب کے سب بھٹک جائیں ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ کتنی زبردست اور بچنے والی، ہماری سیفٹی والی بات ہے
کہ بڑی جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں تفریقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے، اسے شیطان نے کیپچر کر لیا، شکار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، اور جو اسلام پر قائم ہے اسے مجرم نہیں کہا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین، یہاں آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، اور یقیناً یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، جو یقیناً کفار کے ہوں گے، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر آیت میں فرمایا گیا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اگر اس سے مراد کفار سے کہنا لیا جائے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہوگا۔ روز میثاق جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے کلام فرمایا تھا، خطاب کیا تھا ان سے، اور پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ سب نے اقرار کیا تھا، اور گویا یہ ایمان لانا ہی تو تھا۔ اب دنیا میں آئے اور کافر ہو گئے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ روز میثاق بصورت روح ایمان لانے کے بعد تم دنیا میں کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، جنہوں نے ایمان کا اظہار زبان سے کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور آپ کی مدحت کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، آپ کے آنے کی بشارتیں لوگوں کو دیتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مخاطب جو ہیں وہ مرتدین ہیں، جو ایمان لا کر پھر جائے وہ مرتد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان ہی کے ساتھ زندگی اور ایمان ہی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار مومن اللہ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ تو روشن چہرے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ مختلف اس میں روایتیں ہیں۔ در منصور میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت مبارکہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ جو آیت کریمہ گزری، اس کے بارے میں فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ و تسود وجوہ اہل البدع، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید اور چمکتے ہوں گے، اور بدعتی اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ رکھے اور عاشقان رسول کے گروہ میں ہی ہمارا حشر فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ پچھلی چند آیتوں میں آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے کس باریک انداز میں ہر بندے کو ایک ایسا سلیبس عطا کر دیا، ایک نصاب دے دیا کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر رکھے، اور کس انداز سے وہ رکھ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑے، اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہے، اور تفرقہ بازی سے بچیں، تفریقے سے بچیں، اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اتحاد کو توڑنے سے بچیں، فتنہ انگیزی سے بچیں۔ اور اگلی آیت میں پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ ناظرین اکرام، یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں چابیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والا بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ تو چونکہ یہ امت بہترین امت ہے، اس لیے اس امت کا اتفاق اور اتحاد یہ بھی بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ تو ناظرین، اس آیت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا،
اور بعض آیات میں بنی اسرائیل کو بھی تمام جہانوں سے افضل جو فرمایا گیا ہے، ان کا افضل ہونا ان کے زمانے کے حساب سے تھا، ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا افضل ہونا یہ دائمی ہے، اب ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے۔ اور یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو عطا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس اہم منصب پر متمکن کیا، سرفراز کیا، اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ آپ دیکھیں آیت میں جو ترتیب ہے، اللہ پاک نے واضح فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ کتنی اہم ترین چیز ہے، اس کے متعلق پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے تفصیل سے سنا تھا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حسب توفیق نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے۔ احادیث کریمہ میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، یہ سب سے اچھا اور بہتر شخص ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ کر رشک کریں گے، وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بنا دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں سے روکتے ہیں، تو جب لوگ ان کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ گویا اپنے رب کے اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جو کام نبیوں نے کیا وہ کام یہ نیک حضرات کرتے ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کہ ان کے ذریعے بندے اپنے رب سے ملتے ہیں۔ تو جس کے ذریعے بندے رب سے ملتے ہوں اور رب کے محبوب بن جاتے ہوں، تو جو ذریعہ ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف ہوگا، فضیلت ہوگی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، برائی سے روکنے والے، خود بھی رکنے والے بنیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی اہل کتاب کے حوالے سے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی اچھا ہوتا۔ تو اہل کتاب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اکثریت ایمان نہ لائی، اور انہوں نے اپنے لیے خسارے کا سودا کیا۔ اگر یہ ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ ایمان لائے بھی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ مزید ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور کچھ ان کے ساتھی بھی ایمان لائے، لیکن اکثریت نے ایمان نہ لا کر اپنے لیے گویا ایک خسارے کا سودا کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں میں سے ناظرین جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ ساتھی رضی اللہ عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے، اور انہیں یہی فکر ہوتی تھی کہ کس طرح انہیں تکلیف دی جائے،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو مطمئن کیا کہ ان کی دھمکیوں اور زبانی باتوں سے آپ لوگ گھبراؤ نہیں، یہ ان مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچا سکتے، کسی بھی طرح سے کوئی زیادہ آپ پریشان نہیں کریں گے، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑی بہت گفتگو، تھوڑی سی دھمکیاں یہ دے دیں گے اور بالآخر غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا جو انجام ہے وہ ذلت و رسوائی ہی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور مقابلے کی تاب بھی نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی واقع ہوئیں کہ بعد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یہ غیبی خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھی انہوں نے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔